ہم اگلی سورت پہ آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سورہ الاعراف. سورہ الاعراف اور اگر ہم دیکھیں کہ سورہ انعام ان میں کیا فرق ہے. یہ مکن سورہ ہے، ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی اور جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے بیان اور آخرت کا ذکر زیادہ ہے. اچھا، سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ نہ خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اچھا دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ. جو بات نہ سننے والے ان کو وارننگ بھی دی گئی ہے اور یہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. سورہ الاعراف میں ہم دیکھیں گے، سمجھیں ہم فاسٹ فارورڈ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اینڈ ریزلٹ دکھاتے ہیں. جن لوگوں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کیا ان کو کیا فائدہ ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کی زندگی میں کون کون سے مسائل جو تھے وہ زیادہ آئے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ پھر کسی بھی سلسلے میں سوچتے ہیں. تو شروع کیسے ہو رہی ہے سورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. ابھی ہم نے دیکھے دل کی بات کی تھی کہ دل کھلا ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بتانے میں یا ڈرانے میں یا کسی کو سمجھانے میں انسان خود بھی ذرا پریشان سا ہوتا ہے کہ اب میں ان کو کس طریقے سے یہ ساری بات سمجھاؤں اور کیسے یہ جو معاملہ ہے اس کو لے کر چلوں. اب ہم اس کے بعد آتے ہیں بہت خوبصورت ایک سٹوری پہ. یہ سٹوری ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہی ہے اور آگے تک چل رہی ہے. جی، یہ وہ سٹوری ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر کیا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تخلیق کی تمہاری، پھر اس کے بعد صورت دی تم کو، اور پھر جب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اچھا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے آیت نمبر 12 آ رہی ہے اس میں جب ان سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا. تو اب آپ اس کا جواب سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا. اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور ان کو تو نے مٹی سے بنایا. یہ ایٹیچیوڈ تھا شیطان کا، اس کے اندر ایک ناشکری تھی، ایک ایروگنس تھی، اپنے آپ کو بہت سمجھنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال ہمارے سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ obviously ایک تو ہمیں یہاں پہ اب شیطان کے رول کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں تکبر ہے ان کے اندر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ کام کرے گا نا اس کی زندگی میں مشکلات ہی رہیں گی. پھر اس نے کیا کیا؟ اگلی آیتوں پہ آ جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا ناراضگی میں، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے. آیت نمبر 16 کو ذرا غور سے پڑھیں. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ اس سبب کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی ایک تو خود غلطی کی، پھر اس کے بعد بلیم کس کو دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے میں ان کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں گے نا، مثلاً اگر آپ سنیما میں بیٹھے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا، کبھی نہیں کہے گا آپ کے کان میں آ کے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے نماز کا سوچا نہیں نا میں نماز پڑھوں، کہے گا نیند آ رہی ہے سو جاؤ، اگلی نماز پڑھ لینا، پہلے یہ والا کام کمپلیٹ کر لو. جو کام صراط مستقیم پہ ہیں، آپ نے سوچا چھوڑو کیا میں کسی پہ ناراض ہوں، غصہ کروں، تو اب آپ صراط مستقیم پہ آگے نا، آپ معاف کریں کسی انسان کو تو وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے گا. اب وہ آپ کو آئیڈیاز دے گا، اب آپ کو بتائے گا نہیں تم ہر دفعہ ہی معاف کرو گی، نہیں اس دفعہ تم اس کو ضرور کوئی باتیں سنا دو. تو آپ دیکھیں کہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کر کنٹینیوس آپ کو وہ تنگ کرنا چاہ رہا ہے. اور اسی لیے اس نے یہیں تک نہیں کہا، اس نے اس کے بعد کیا کہا تھا کہ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائنی طرف سے، ان کی بائنی طرف سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. دو امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا میں ہر طرف سے آؤں گا. کون سی دو سائڈیں رہ گئی ہیں جو اس نے ٹچ نہیں کی؟ ایک اوپر اور ایک نیچے.
یہ دو سائڈیں اس نے چھوڑ دی. اوپر کیا ہے؟ اوپر ہم اللہ سے جو دعا کریں گے, جو ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے, وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہے. نیچے کیا ہے؟ جو ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں, یعنی آپ سجدے کریں, کیونکہ سجدہ ویسے ہی شیطان کو نہیں پسند. شیطان جو ہے سجدے کی حالت میں ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. اور ساتھ اس نے کیا کہا؟ دوسری بات, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ کو کہا آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے شکر گزار نہ رہیں. اس نے بس یہ دیکھنا ہے ہم اللہ کے آگے جھک جائیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دیا. نہیں, ہم ہر بات پہ کہیں ہے کیا میرے پاس. کبھی ہم کہیں ہم بور ہو رہے ہیں, کبھی ہم کہیں کہ I have such bad luck, کبھی ہم کہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو ایک نالج نہ کر سکیں. اس کے لیے اس نے کیا کام کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آیت نمبر 19 سے آنورڈ دیکھیں کہ وہاں پہ واقعے کا اگلا حصہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت میں بھیجا اور ان کو کہا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا, اور اس نے وسوسہ ڈالا, اور وسوسے میں کیا کہا کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ تاکہ تم ابدی زندہ رہو, تم ہمیشہ زندہ رہو. آدم علیہ السلام نے اس کی بات سن لی, جذبات میں آ کے, ڈیزائرز میں آ کے وہ درخت کے پاس چلے گئے. بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی, اب انہوں نے دعا مانگی اور وہ دعا اللہ سے سیکھی. کون سی دعا ہے؟ آیت نمبر 23 میں آ رہی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے اوپر بڑا اپنا نقصان کیا, اگر تو ہماری مغفرت کرے, ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم بہت خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس نے انسان کا لباس اتروایا تھا. شیطان جب آپ کو ٹرک کرتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ جو آیات آ رہی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. آیت نمبر 26 کو دیکھیں, یا بنی آدم, کیونکہ یہاں پہ ذکر جو ہے نا بنی آدم کا کہہ کے کہا گیا, یا ایھا الناس نہیں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا, تاکہ ہم لباس کے معاملے میں اس بات کو یاد رکھیں اور ریوائز کرتے رہیں کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا تھا. جب انہوں نے شیطان کی بات مانی تو ان کا لباس اتر گیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, کہ تحقیق لباس ہم نے اتارا آپ کے لیے. کس لیے؟ یواری سوآتکم وریشا, تاکہ وہ آپ کے قابل شرم حصوں کو چھپائے اور خوبصورتی بھی ہو. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم دیندار ہونے کی وجہ سے ایسا لباس پہنے جو بہت ہی برا لگے, ہاربل کلر کمبینیشن, ہاربل ڈریس سینس ہماری ہو جائے, اور ہم کہیں گے نہیں بس میں تو سادی رہتی ہوں. نہیں, آپ اچھا ڈیسنٹ لباس پہنے, لیکن آپ کے جسم کے حصوں کو کور کرنے والا ہو, آپ کو ننگا کرنے والا نہ ہو. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بہتر ہے. یعنی جب ہم ڈریس اپ ہوں تو ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جب سوچ رہے ہیں کہ آئی مسٹ بی لکنگ پریٹی, اور میں بہت اچھی لگ رہی ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں, تو ہم اس وقت فوراً سوچیں اللہ کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے حق میں لکھنا ہے, یا ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلی جانی ہیں, کیونکہ شیطان نے لباس ہی تو اتروایا تھا. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لباس ہی تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں خواتین کیوں نہیں کور کرنا چاہتی, کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جس گیدرنگ میں جائیں ہم اپنا لباس دکھائیں. اچھا, یہ کہتے ہیں ہم کہ میں تو اپنی خاطر ڈریس اپ ہوتی ہوں, تو اپنی خاطر تو ہم گھر میں بھی ہو سکتے ہیں, گرلز گیدرنگ میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے کور نہ کریں اپنے آپ کو, وہ کس وجہ سے. اور اب آپ دیکھیں خاص طور پہ شیطان کا یہ حملہ جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہے. مرد 3 پیس سوٹ میں ہوں گے, لیکن خواتین جو ہیں وہ بیئر منیمم ڈریس میں ہوں گی, اور اس کو ماڈرن ہونے کا نام دیا جائے گا. اس کو جتنا لباس آپ کا ولگر ہوگا, کہیں نہ کہیں سے آپ کی باڈی کو ایکسپوز کر رہا ہوگا, اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا. اب اس کا بھی ہمارے پاس ایک سولوشن آتا ہے. آیت نمبر 31 دیکھیں, یا بنی آدم, دوبارہ دیکھیں وہی ایڈریس ہے, اے آدم کی اولاد, خذوا زینتکم عند کل مسجد, پکڑو اپنی زینت مسجد کے پاس, وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو, انہ لا یحب المسرفین, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا کیا لنک ہے جو ابھی میں آپ کو بات بتا رہی تھی؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سینس رکھی ہے,
ہمارا دل چاہتا ہے مسکرانے کو، ہمارا دل چاہتا ہے ڈریس اپ ہونے کو، ہمارا دل چاہتا ہے ٹو فیل گڈ اباؤٹ آور سیلز. یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک سینس رکھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خواتین تو اسپیشلی میک اپ بھی کرتی ہیں، ڈریس اپ بھی ہوتی ہیں، دے وانٹ ٹو لک گڈ. ہاں، یہ اللہ نے سینس رکھی ہے اور اس کو ہمیں جائز لمٹس پہ لانا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو میں نے شروع میں بھی کہا نا، وہ ہم سفوکیٹ کر لیتے ہیں. سفوکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جہاں جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے نا کہ یہاں ڈریس اپ ہو سکتے ہیں، وہاں بھی نہیں ہوتے. وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، بالکل شیبی طریقے سے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں خاص طور پہ مسجد کا آ گیا، یعنی آپ اگر صحیح جگہوں پہ ڈریس اپ ہوں گے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، لیڈیز تو کرتی ہیں، اپنا کہیں انہوں نے پارٹی پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، انہوں نے اپنا ڈریس پریس کیا اور اس کو ہینگ کیا اور کہا کہ وہ میں اپنی طرح نائٹ سوٹ میں نا نماز پڑھ لوں تاکہ میرے وہ والے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور پھر میں وہ والے کپڑے پہنوں. اب آپ دیکھیں جب ہم ایسا طریقہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے تو وہ لباس پہن رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے ہم وہ پہن ہی نہیں رہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، مجھے تو بہت ہوتا ہے. ابایا پہنا ہو تو کوئی بھی دیکھتا ہے تو آپ کو کہتا ہے آپ کو تو بہت آسانی ہوگی، آپ ابایا پہنتی ہیں، نیچے جو مرضی گندے مندے کپڑے پہن لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، کیوں ہم پہنے گندے کپڑے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اچھے لباس پہنیں. جب ہم اوور آل اپنی ڈریس سینس اچھی رکھیں گے تو کیا ہوگا، پھر ہماری وہ کریونگ ان حرام پلیسز نہیں رہے گی. ہماری کریونگ حرام پلیسز میں کیوں آتی ہے کہ جہاں پہ ہم ڈریس اپ ہو سکتے ہیں وہاں ہم ڈریس اپ نہیں ہوتے. ہم اپنے گھروں میں ڈریس اپ نہیں ہوتے جہاں پہ ہمارے محرم ہیں. جیسے اگر آپ فرض کریں کسی درس پہ جاتے ہیں، حلقہ پہ جاتے ہیں، آپ وہاں ڈریس اپ ہو کے نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں وہاں یہاں کیا ڈریس اپ ہونا، یہاں تو ویسے قرآن پڑھنے میں آ رہی ہوں. وہیں تو کہا گیا ہے کہ آپ ڈریس اپ ہو. اس آیت کی روح سے ایک تھوڑی سی غلط چیز بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں نظر آتی ہے اور بہت تکلیف دہ سچویشن کے ساتھ نظر آتی ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑی مسجد ہے ہمارے پاس، فیصل مسجد، بہت خوبصورت مسجد ہے. شادی شدہ کپلز وہاں آتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، نہ اس لڑکی نے کور کیا ہوتا ہے، وہ اتنی وہ جسے کہتے ہیں ڈریس ٹو کل لگ رہی ہے، اوبیسلی برائیڈ ہے اور وہ لڑکے کے ساتھ جھوم رہی ہے اور وہ مووی بن رہی ہے. آپ دیکھیں مسجد کا تقدس ہے، مسجد کی کوئی امپورٹنس ہے، ان ساری چیزوں کے درمیان میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کے معاملے میں بھی ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹیز یا ایسے جو کام ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور اب ہم آیت نمبر 40 دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں پر تھوڑی سی تمہید کے بعد ہمیں لے کے جایا جائے گا ایک سفر پہ اور ہمیں بتایا جائے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے. تکبر کی بات ہوئی تھی تو یہاں پہ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلی جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں مطلب یہ جو ہم بات کریں ڈریس کی اور اپنے آپ کو کور کرنے کی، شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی، ہم جب ایسے سارے کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ تو نہیں پکڑے گا، اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، کذبوا بآیاتنا، اللہ کے حکم کو جھٹلانے والی بات ہے کہ ہم خود سے اپنا بنا رہے ہیں. کہیں لاجک ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ ہم نے خود سے ہی کہہ دیا کہ نہیں میرا نہیں خیال ایسے کوئی فرق پڑتا ہے. دوسری بات کیا، واستکبروا، ایروگینس، ہم نے تکبر کیا. تکبر کیا ہے، ہم نے اپنی بات کو بڑا سمجھا، اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھ لیا. ایسے لوگ جو خود سے سوچتے ہیں کہ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو، اس سے فرق پڑے گا، میں نے تو جنت میں چلے جانا ہے. اٹ از ایز ڈیفیکلٹ ایز اگر آپ ایک سوئی لیں جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، پروتے ہیں دھاگا، کیا اس میں سے کوئی اونٹ نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں کہا اس میں موٹا دھاگا، اون یا رسی، وہ بھی تو بڑی چیزیں وہ بھی نہیں نکل سکتی. ان کا نام نہیں لیا. کس چیز کا نام لیا؟ اونٹ کا نام لیا. اس سوسائٹی میں اونٹ کو دیکھا جاتا تھا سامنے، اور اونٹ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیکسٹ ٹو امپاسبل، کہ کوئی بھی ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکے جو اللہ کے حکم کو مانتا نہیں ہے. یہاں پہ ہم ایک اور سینیریو بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ان احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ یو آر اسٹرگلنگ. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، مجھے اپنے سر کو ایسے کور کرنا چاہیے، مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، میں یہ یہاں پہ بھی شیطان کی بات مانتی ہوں، مجھے نہیں ماننی چاہیے. آپ اپنے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. وہ تکبر نہیں کر رہے. تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر کرنے والا وہ انسان ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے
یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اللہ کا حکم، یہ بات ہے ہی نہیں. بہت سے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بھی مجھ سے بچیاں پوچھتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں آپ یہ کہیں نہ کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ پھر ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. آیت نمبر 42 اور 43 کو دیکھیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے. اچھا، اب آگے ان کی سٹوری چل رہی ہے. کیا سٹوری چل رہی ہے؟ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور وہ لوگ وہاں جنت میں پتہ ہے کیا بول رہے ہوں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس جگہ پہنچا دیا اور ہماری کبھی رسوائی نہ ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا، اور واقعی جو اللہ نے ہم سے بات کی یہ تو ساری سچ ہوگی. یعنی جو کچھ ہم جنت کے بارے میں پڑھتے تھے سنتے تھے، اٹس آل ہیئر، یہ تو سب کچھ ہمیں مل گیا. ہے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے آ جائیں آیت نمبر 44 پہ. نا یہ سٹوری کی شکل میں چل رہا ہے. اب اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے. ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے پہ فیس ٹائم پہ یا اسکائپ پہ یا اس طرح سے بات کر لیتے ہیں. آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس آن لائن گیمنگ کھیلتے ہیں، ایک کہیں بیٹھا ہے کہیں بیٹھا ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل کوئی ایسی سچویشن ہے. اب جنت والے نا سپر ایکسائٹیڈ ہیں. اب اس ایکسائٹمنٹ میں وہ جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو اس کے مطابق پایا. کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی وہ پا لیا؟ ہم ایٹ لیسٹ ایفرٹ کرتے تھے، ہم تکبر نہیں کرتے تھے. وی گاٹ اٹ، وی آر دیئر. وہ کہیں گے ہاں، یہ جہنم والے کہیں گے. اور پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر. وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ ان کی زندگی بہت ٹیریبل ہوگی اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے. اب کیا ہوا؟ یہ تیسری کیٹیگری آ گئی. یہ تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ وہاں پہ ایک اونچی جگہ ہے. یہ دیکھیں سورت کا نام بھی اعراف ہے نا. وہاں پہ ایک اونچی سی جگہ ہے اور وہ جو اونچی جگہ ہے وہاں پر کچھ لوگ اور کھڑے ہوں گے. اب یہ لوگ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امیدوار ہوں گے. اب آپ ان کی سچویشن دیکھیں. اعراف والے کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر کے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ اچھے کام بھی کر لیے کچھ برے کام بھی کر لیے، نماز بھی پڑھ لی، مووی بھی دیکھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، کسی لڑکے سے بات بھی کر لی، صفائی بھی کر لی، اس کے علاوہ تھوڑی سی غیبت بھی کر لی. یعنی 50-50 ان کے کام چل رہے ہیں. اور اس میں کچھ احادیث میں کچھ خاص چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، جیسے کہا گیا کہ ایک طرف سے ماں باپ کی نافرمانی کی، دوسری طرف سے جہاد کر لی. اب جہاد کا کتنا درجہ ہے، ادھر سے ماں باپ کی نافرمانی جو ہے ان کا درجہ نہیں. اب ان کا رزلٹ لیٹر آن ہے. جیسے ٹیچر کہہ دیتی ہے کہ ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا، پیپر مجھے نہیں مل رہا، ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب آپ سوچیں جو پاس ہونے والے ہیں، جو کلیئر کر گئے ہیں وہ بڑے خوش بیٹھے ہیں، جو فیل ہو گئے ہیں وہ رو رہے ہیں. اب آپ ایک طرف سے دیکھتے ہیں جو پاس ہو گئے ہیں ان کا کیا ہے، دوسری طرف سے آپ دیکھتے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں، آپ کی مکسڈ فیلنگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی سی سزا دے دی، تھوڑی دیر کے لیے ہم جہنم میں گئے پھر ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی سچویشن کتنی ٹیریبل ہوگی. وہ جنت والوں کو دیکھ کے کہیں گے ہائے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دیں. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جائیں گی، آیت نمبر 47 میں آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے ساتھ نہ شامل کرنا. اب وہ کہیں گے ہائے اللہ ہم نے دنیا میں کیوں یہ سارے کام کیے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، ہم سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاتے. کہا تو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو جنت میں ڈال ہی دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن کے ساتھ گزر کر اس کے بعد جو ہے اس سچویشن میں آئیں گے. ساری سچویشن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بہت محتاط رویے کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. پھر ہم جب اس سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اقوام کے قصے ہمیں اب آنے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آؤٹ کم فاسٹ فارورڈ کر کے بتا دیا. دس از فار اس ٹو ڈیسائڈ کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اسٹریٹ اوے، جہنم میں جانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، یا ہم اعراف والے بننا چاہتے ہیں جن کی زندگی بہت مشکل ہوگی. وہ کتنا مشکل ایک دن ہوگا جو وہ گزاریں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ سین دکھا دیا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء بھیجے.
آپ آیت نمبر 59 سے آنورڈ دیکھتے چلے جائیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، پہلے کیا آ رہا ہے. اور دیکھیں انبیاء نے کیا کیا. 59 میں کیا رہا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہ آ جائے جس دن تمہیں بہت بڑا عذاب مل جائے. ہود علیہ السلام کی بات آ گئی. انہوں نے بھی کیا کیا، آیت نمبر 65 میں دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. انہوں نے بھی یہی پیغام دیا اور آخر میں کہا کیا تم تقویٰ نہیں اختیار کرتے. پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کا قصہ آ گیا، اس میں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے. لوط علیہ السلام کی بات آ گئی، انہوں نے تو اپنی قوم کو فحاشی سے روکا اور پھر کہا کہ ایسا کام نہ کرو جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. شعیب علیہ السلام کی بات آ گئی، پھر یہی کہا گیا کہ اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو. آخر میں جب ہم بالکل اینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں جو پیغمبر آئے انہوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچایا. اسی لیے آیت نمبر 86 میں کیا آ رہا ہے، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے ان کا کیا انجام ہوا، ان کی طرف دیکھو وہ کس حالت کو وہاں پہ پہنچ گئے. اور پھر ٹورڈز اینڈ کیا کہا گیا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ بس اب صبر کر جاؤ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو کیا بات ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم وہ جو اینڈ ریزلٹ ہے نا اس کو خاص طور پہ یاد رکھیں، اور اس اینڈ ریزلٹ کو یاد رکھتے ہوئے سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. کیا میں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتی ہوں، شیطان کے فیصلوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، یا پھر وہی بات ہے کہ اپنے لیے مشکلات کا بوجھ جو ہے اس کو بڑھانا چاہتی ہوں. پلیز گائیڈ اس فار ایٹ ڈریس ان جوائنٹ فیملی سسٹم. سمپل سی بات ہوتی ہے کہ خالی ڈریس کی بات نہیں ہوتی، آپ کی انٹریکشن کی بھی بات ہوتی ہے، آپ کتنا انٹریکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مکس گیدرنگ ہے تو پھر آپ جیسے ہاف سلیوز یا ایسا لباس نہ بنائیں جو بہت زیادہ آپ کی باڈی کو ریویل کرتا ہو. جہاں لیڈیز بیٹھی ہیں آپ اس طرف جا کے بیٹھیں، بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کریں. اپنی لیڈیز کی کچھ گیدرنگ الگ کر لیں، بڑا سا دوپٹہ کھلا ہوا لے لیں، شفون کا دوپٹہ نہ ہو، چادر ٹائپ کا دوپٹہ ہو. میک اپ ایسا نہ کریں کہ بہت زیادہ سب کے سامنے جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکسپوز ہو. تو اس طرح کی ٹپس ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اپنی فیملی کے اوپر پورا سال ورک کریں کہ ان کا اپنا ٹیسٹ چینج ہو، کہ وہ لوگ بھی سوچیں کہ آپ کو لیڈیز کو کچھ الگ ایریا دینا ہے جہاں پر آپ اپنی کوئی حلال انٹرٹینمنٹ بھی کر سکیں. لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی آپ بات کریں سنسیئرٹی سے بات کریں، اس میں آپ کی کوئی اپنی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ مجھے اس شخص سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. ان کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح آپ مشورہ دیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وزڈم ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی بات کریں تو آپ بہت ایک اچھے انداز میں، یعنی جب رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ اماؤنٹ کی بات ہونی چاہیے. پھر یہ کہ آپ کی سنسیئرٹی جب ہوتی ہے نا وہ پھر لوگوں کو نظر آتی ہے، اور پھر آپ کی ٹرسٹ بلڈنگ کتنی ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ، آپ کسی کو کیا کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.